خدا کا انعامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور خاص تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے انسان عبادت کرنی ہے تو میں اللہ رب العزت کی کر، اگر تم مدد چاہتا ہے تو اللہ رب العزت سے مدد مانگ، وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب کہ جو چیز تیرے پاس نہیں ہے میں اللہ رب العزت تمہارے پاس بھیجتا ہوں، جو چیز میں اللہ کے پاس نہیں ہے وہ تم بھیجتا جا۔ انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے پاس نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ ہر چیز میرے پاس ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس دو چیزیں نہیں ہیں، ایک عاجزی کہ وہ مالک کس کے سامنے عاجزی کرے، دوسرا سجدہ، اللہ رب العزت یعنی کس کو سجدہ کرے، وہ مالک ہے، لوگ اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ جو اللہ سے بڑا ہو تو اللہ اس کے سامنے عاجزی کرے، اور اللہ سے کو بڑا ہو تو اللہ اس کو سجدہ کرے نہیں۔ اللہ رب العزت کے پاس سجدہ نہیں ہے اور عاجزی نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب کہ عاجزی میں اللہ رب العزت کے پاس نہیں ہے، عاجزی کر کے تو مالک کی طرف بھیجتا جا، اور سجدہ کر کے تو اللہ رب العزت کی طرف بھیجتا جا۔ اللہ رب العزت سب کچھ دنیا اور جہان کا تجھے دیتا رہے گا، تو جہان کے اندر تقسیم کرتا رہے گا۔ تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا ایاک نعبد، کہ عبادت اس مالک کی کرنی ہے، سجدہ اس مالک کو کرنا ہے۔ یہ متھا اور پیشانی جھکانی ہے تو مالک کے سامنے جھکانا ہے، اور کسی کے سامنے نہ کسی نبی کے سامنے جھکانا ہے، نہ کسی ولی کے سامنے جھکانا ہے، نہ غوث ابدال قطب کے سامنے جھکانا ہے، صرف سر جھکانا ہے تو اس مالک کے سامنے جو وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، ہر چیز اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عبادت کون کرتے جاؤ، قبول میں کرتا جاؤں گا۔ اگر تیری عبادت کے اندر کچھ کمی آ گئی میں اللہ رب العزت اس کمی کو دور کر کے اپنی دربار میں قبول کروں گا۔ اور فرمایا ایاک نستعین، کہ مدد بھی میں اللہ سے مانگو اور کسی سے مدد نہ مانگو، مدد دینے والا بھی وہی اللہ ہے، سب چیز کرنے والا بھی اللہ ہے، اللہ کے بغیر اور کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی جاتی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عبادت کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتلایا، اور فرمایا کہ عبادت کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتلایا، اس کے یعنی نظریات اور سب چیزیں میں مالک نے تمہیں بتلائی ہے کہ اس کے اوپر عمل تم کرتے جاؤ، تمہیں دنیا کے اندر بھی نجات مل جائے گی، آخرت کے اندر بھی نجات مل جائے گی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد، عبادت کرو اس مالک کے طریقہ پیارے محبوب نے بتلایا کہ کس طریقے سے تم نے عبادت کرنی ہے، کہ اگر ہر آدمی اپنی مرضی سے کرے گا، اپنا طریقہ نکلائے گا، وہ عبادت اس کے منہ پہ ماری جائے گی، وہ اس کے کسی کام میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا
کہ اے موسیٰ کلیم اللہ طریقہ تمہیں میں بتلاتا ہوں، اسی طرح آ کر مانگو تو رب کائنات نے فرمایا عطا میں کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور مدین کا کھو 40 آدمی مل کر اس کا بوکا نکالتے، لوگ آ کر جانوروں کو پانی پلا کے چلے جاتے۔ 2 بچیاں ایک پیغمبر کی جو آپ آنکھوں سے نبینے تھے، وہ بکریاں چرا کے آتے اور یعنی لوگ پانی پلا جاتے، بچا کھوٹا پانی ان کے بکریاں پی کے چلے جاتے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، جب وہ بچیاں آئی آپ دیکھتے رہے کہ سب لوگ پلا رہے ہیں، یہ بچے کو کوئی پانی نہیں پلانے دیتا۔ آپ بجلی تھے، اٹھ کے چلے گئے، جا کر ہم سے لوگ چھین کے دیکھنے لگے، لوگ ہنسنے لگے کہ 40 آدمی مل کر ایک پانی کا ڈول نکالتے ہیں، یہ ایک اکیلا کیسے نکالے گا؟ جس طرح لوگ مذاقیہ بھی آ جاتے ہیں، ہنسنے والے بھی آ جاتے ہیں، اور خوش کرنے والے بھی، دیکھتے ہم یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے ڈول چھین کر اور بکریوں کو پانی پلایا، پلانے کے بعد وہ بکریاں چلی گئی۔ آپ یعنی درخت کے نیچے بیٹھ گئے، وہاں کی طرف سے مانگتا ہے فقیر تیرے دروازے پہ آیا ہوں، مجھے عطا کر دے۔ اللہ رب العزت مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہے اور کوئی نہیں، یہاں تو میرا بوبا کبھی نہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ نے تمہیں طریقہ بتلایا کہ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، میرے دروازے پر آ کر یہی کہو کہ رب کائنات کے فقیر ایک منگتا تیرے دروازے پہ آیا بیٹھا ہے، مجھے کچھ عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی طرح اگر میں اللہ کے دروازے پہ وہی کلمے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہے تھے، تم آ کر کہو کہ میں اللہ رب العزت اپنے خزانے میں سے تمہیں عطا کر دوں گا۔ ایک طریقہ، دوسرا طریقہ بتلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا، آ کر کہا کہ اے یعقوب علیہ السلام کہ تیری اتنی عمر گزر گئی ہے، اپنے بیٹے کو تلاش کرتا رہا ہے۔ وہ بوڑھا آیا کہ جا کر میں یعقوب علیہ السلام کو ملوں، ملنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گے، دل کے اندر جو درد ہے یا امنگ ہے وہ نکل آ جائے گی، دل کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب آیا آ کر کہتا ہے کافی بڑے آدمی جب غمگین ہوتا ہے، بڑے آدمی جا کے ملتے ہیں، اس سے حال لیتے ہیں، اس کا دل کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس لیے آیا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کہ تمہیں اتنا عرصہ گزر گیا، بیٹے کی محبت میں روتے رہے، تو میں تیرے پاس آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے تکلیف ہے، میرے اللہ کی شکایت ہے، میں یہ بات نہیں کہتا، اپنے دل کے اندر رہ جائیں گے۔ جو مالک اگر مجھ سے پوچھ لے کے آئے یعقوب کہ تم نے میری شکایت کی ہے لوگوں کے سامنے، یہ کہا ہے کہ مدت گزر گئی، میرا بیٹا نہیں ملا، میں رو رو کے میرے آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت ناراض نہ ہو جائے، میں یہ حال تمہیں نہیں سناتا، حال سناؤں گا تو صرف اللہ رب العزت کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کسی کی شکایت کرنا یا یہ کہنا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ رب العزت نے مجھے کچھ نہیں عطا کیا، تو فرمایا یہ اللہ کی شکایت ہو جائے گی، اس لیے میں شکایت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو فرمایا برا تو چلا جا، میرا
فرمایا کہ یعقوب تیرا میں نے انتظام کر دیا ہے کہ تیری بینائی بھی واپس آ جائے گی۔ جب بھائی نے جا کر یوسف علیہ السلام کو بتلایا کہ اپنے کی نظر بھی کمزور، جب نظر ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی قمیص جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہنا کر بھیجا تھا کہ جا تم وہی قمیص دیا کہ میں نے کہا تھا قمیص ہو یہ میرا قمیص لے جاؤ۔ تو فرمایا کہ جا کر میرے باپ کے آنکھوں پہ لگانا، آپ کی بینائی آ جائے گی۔ جب قمیص مصر سے چلا تو کنان کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے کہ لاجد ریحا یوسف، مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا کہ لاجد ریحا یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے کہ قمیص آ گیا، اس کے جسم سے لگا ہوا تھا، اس لیے خوشبو آپ نے کہا نہیں ہے۔ جب قمیص لے آئے فرمایا ابو جان یہ قمیص آپ نے آنکھوں پر لگاؤ تو بینائی واپس آ جائے گی۔ وہ قمیص جو حضرت اسماعیل ایوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو دیا تھا، اسی طرح چلتا چلتا حضرت اسماعیل کے پاس آیا تھا۔ یہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے وہ قمیص چلا تھا، اسی طرح چلتا ہوا آ رہا تھا۔ وہی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنکھوں میں لگایا تو بینائی آ کے رب کائنات نے فرمایا کہ دوسرا طریقہ یہی ہے کہ میں اللہ سے مانگو، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے کہا اسی طرح تم بیٹھ کر کہو، کسی کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، اگر شکایت کرنے میں مالک ناراض ہو گیا تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تیسرا اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر مثال بیان فرمائی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ مال غلہ لینے کے لیے، جب چلے گئے تو پیچھے سے آواز دی کہ یا بنجو کہ اے میرے بیٹے کہ تم جا تو کہاں رہے ہو، بنیامین کو لینے کے لیے میری بات سن کے جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ فتح سومی یوسف جسم میں بھی ذرے ہوں گے، ابھی تک میرے دل کے اندر یوسف علیہ السلام کی محبت ہے۔ بیٹے نے کہا کہ فتح سومی یوسف مجھے امید کے بڑا مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے میرا بیٹا تمہیں ضرور ملا دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تلاش کرنے والی حرکت تم ڈالو، میرا نام مسلمان لیتا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر چیز کی یعنی وہ حرکت آپ نے اندر تم ڈالو تو میں اللہ کی رحمت تمہارے یہاں بنائے گی۔ ایک بادشاہ کا واقعہ، جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں بات یاد آ جاتی ہے۔ بادشاہ بستر میں سویا ہوا تھا، ایسو آرام سے دل میں سوچ رہا۔ بھی لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھنے کو تو دل تو کرتا ہے پر آتے نہیں، پتہ نہیں وجہ کیا ہے۔ بھی تم آؤ گے تو پھر یعنی نماز بھی پڑھو گے۔ تو بادشاہ بھی اسی طرح کہہ رہا تھا کہ میں بستر میں پڑا ہوں، اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، میں مالک کا بندہ بن جاؤں، میں اس کے قریب ہو جاؤں، جس طرح اس نے مانگو میری دعا قبول کر دے، اسی طرح کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کے اس کے محل کے اوپر دوڑ لگاؤ، دوڑتے رہو۔ جب اوپر سے چھت سے آواز آئی تو بادشاہ نے کہا کہ میرے مکان کی چھت کے اوپر کون دوڑ رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم
فرشتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تیرے مکان کے چھت کے اوپر اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اے بے وقوفوں کو پاگل ہو گئے، کیا اونٹ مکان کے چھتوں میں ملتے ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اگر اونٹ مکان کے چھتوں پہ نہیں ملتے تو رب بھی بستر پہ سوئے ہوئے نہیں ملتا، جب بستر چھوڑے گا تو پھر رب ملے گا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، کہ اے میرے بیٹے تلاش کرنے والی حرکت تم اپنے وجود کے اندر ڈالو، بنا دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت کے امیدواروں میری بات سن لو۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام نے کہا تلاش کرنے والے حرکت تم ڈالو، اللہ ملا دے گا۔ رب کائنات نے فرمایا نماز پڑھنے والے حرکت اپنے وجود کے اندر تم ڈالو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے گی۔ قرآن کے تلاوت کی حرکت اپنے وجود کے اندر تم ڈالو، پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے گی۔ عبادت کرنے کی حرکت اپنے وجود کے اندر تم ڈالو، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر آئے گی۔ اگر تم اپنے وجود کے اندر عبادت کرنے کی حرکت نہیں ڈالو گے، قرآن پڑھنے کی حرکت نہیں ڈالو گے، نماز پڑھنے کی حرکت نہیں ڈالو گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی امید ہرگز نہ ہو۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم فرمایا، ہم نے اس کے حکم کو ٹال دیا، ہم یہی کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ اپنی رحمت سے معاف کرے گا۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا میں اپنی رحمت سے ضرور معاف کروں گا، پر وہ حرکت اپنے وجود کے اندر تم ڈالتے جاؤ، میں رحمت میں اللہ بھیجتا جاؤں گا۔ وہ حرکت تم نہیں ڈالتے، میں اللہ کی رحمت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کی عہد تم نے توڑ دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم نے توڑ دیا ہے، پھر کہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ رحمت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے تین طریقے بتائے، ایک موسیٰ علیہ السلام والا، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام والا، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میرے بیٹے کی تلاش کرنے والی حرکت تم ڈالو، ملا ہوگے گا۔ رب کائنات نے فرمایا لا تقنطوا رحمت اللہ والے، کہ وہ حرکت اپنے وجود میں تم ڈالو، پھر دیکھو من مالک کی رحمت ہے۔ جب یہ انسان اپنے جسم کے اندر حرکت ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے کہ اے دنیا والوں کہ یہ میرا بندہ ہے۔ جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے میں اللہ رب العزت اس کے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے میں رب کائنات اس کو خالی نہیں بھیجتا، کیونکہ اس نے میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری، میں اللہ کی رحمت آئے گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بھی یہی کہے گا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے عبادت میں داد نہیں ہے، قرآن پڑھنے میں داد نہیں ہے، نماز پڑھنے میں داد نہیں ہے، صدقہ خیرات کرنے میں داد نہیں ہے، یہ سب چیز ہونے کے باوجود پھر بھی کہوں گا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے۔ رب کائنات نے فرمایا جب یہ کلمے کہے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، اس نے پوری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا، عبادت ہی کرتا رہا، جب اخیر وقت بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، کہنے لگا رب کائنات کہ میری جنت میں جگہ بنا اور اس دنیا میں مجھے سنبھال۔ رب کائنات نے فرمایا تمہیں اپنی عبادت میں اتنا ناز ہے، اتنا ناز ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے جنت بنا، تو میری ایک نعمت کا بھی شکرانہ نہیں ادا کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے بہت گرمی کر لی، گرمی کرنے کے بعد پانی اس کے بعد ختم ہو گیا، فرشتے کو بھیجا کہ جا پانی لے کر۔ جب وہ پانی لے کر آیا تو نے کہا یار پانی
پانی مجھے پلا دے، تو فرشتے نے کہا کہ پوری زندگی کی آدھی عبادت مجھے دے دے، ایک گلاس پانی کا تو میں دوں گا۔ اس نے کہا جب بھی گلاس پانی کا مل جائے گا عبادت اور بھی کر لوں گا، آدھی زندگی عبادت دی، پر اتنی گرمی میں اور پیاس آگے ہوئی ہو، ایک گلاس سے کیا بنتا ہے؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پیاس لگی اس کو، پھر اس کو کہا یار پانی دے، اس نے کہا پوری زندگی کی عبادت تو مجھے دے دے، پانی کا دوسرا گلاس دیتا ہوں۔ اس نے پوری زندگی کی عبادت یعنی 2 گلاس کے بدلے دے دی۔ اللہ رب العزت نے آواز دی کہ آئے بندے، تم تو کہہ رہا تھا کہ میری جنت میں جگہ بنا کر میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو نے پوری زندگی کی عبادت صرف 2 گلاس کے بدلے دے دی ہے، میں اللہ کی 1000 نعمتیں دکھائیاں اس کا بدلہ کرنے۔ اس لیے مثالیں اس لیے بیان کی گئی کہ کوئی عبادت کر کے ناز نہ کرے کہ میں نے بڑی عبادت کیا، پھر بھی یہی کہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ میں تیری رحمت کو مجھے عبادت میں ناز نہیں ہے، صدقہ خیرات میں ناز نہیں ہے، اور ذکر و اذکار میں ناز نہیں ہے، چلے کرنے میں ناز نہیں ہے، یہ سب چیز کرنے پہ ناز نہیں ہے، پھر بھی تیری رحمت کا امیدوار ہوں تو مجھے اپنی رحمت سے بچے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد، عبادت میں اللہ کی کرو، امید رحمت کی رکھو۔ جب عبادت کرو گے امید رحمت کی ہوگی، میں اللہ رب العزت کیا فرماؤں گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تیری زندگی کے پورے گناہ معاف کر دوں گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں عبادت وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس پہ آپ راضی ہیں اس کا حبیب راضی ہو جائے۔